پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. اس سب میں انڈیا کا رول کتنا آپ سمجھتے ہیں؟ انڈو پیسفک کے ریجن کو اور ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو اگر کسی نے ڈیسٹیبلائز کیا ہوا تو وہ اس وقت انڈیا ہے. ان کاروائیوں کے بعد انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے, تو اب ان کو لینڈنگ گراؤنڈز کسی چیز میں نہ مل رہی. نہ ان کا ڈپلومیٹک پلین کے لینڈ کر پا رہا ہے, نہ ان کا پولیٹیکل پلین کے لینڈ کر پا رہا ہے, نہ ان کا ملٹری پلین کے لینڈ کر رہا ہے. ان کو ایک چھوٹا سا لینڈنگ سٹرپ نظر آئی ہے کابل کے اندر. ان کو ٹی ٹی پی اور بھارت کے جو ملٹری یا بھارت کا جو گٹھ جوڑا ہے اس کا کرایہ, اور بیچ میں آپ مڈل مین کی طرح پیسے بھی لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو یوز بھی کر رہے ہیں. افغانستان کو اس پوائنٹ پر جواب دینا کتنا ضروری ہے؟ بنیان المرصوص کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بنیان المرصوص میں اگر آپ انڈیا کو نہ مارتے, اچھا نوشن آف وکٹری آپ نہ لکھتے, تو نہ دنیا آپ کو ڈپلومیٹک آپ کی سیکیورٹی آپ کی پاور میں پڑی ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی مینیفیسٹڈ whatever are your capabilities. یہ صرف انڈیا کے ورگلانے کا نتیجہ ہے افغانستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے, یا is there some other reason as well? India is a proxy sponsor. اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے and Kabul should start governing Kabul for the people of Afghanistan. کیوں افغان حکومت ناکام ہے؟ Unfortunately we have been betrayed by the soils of Afghanistan, by this Taliban regime. اس کو میں افغانستان کی ذکر نہیں کر رہا, نہ میں افغانستان کے لوگوں کو بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو ابھی بھی ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. امریکہ کو بگرام ایئر بیس واپس نہیں لینی چاہیے. So what's your take on this? دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم افغانستان کے بارے میں کنسرن ہیں, ہم افغانستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. It is all charade. Actually they want to use this soil. بغل میں چھری موو میں رام رام. Pakistan is a net security provider not only for the region, for the Muslim countries as well. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ماریہ جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز. اور ناظرین, ہم سب دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر ایک اور مزید ایسا بڑھتا ہوا کانفلکٹ ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے ایک بار پھر سے سرحدی فضا کو گرم کیا ہوا ہے. اس نے ایک طرف گولہ باری ہے اور وہیں سے بیانات کی بارش بھی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اس تمام معاملے میں خطے کا جو امن ہے وہ کیا ڈائریکشن لے رہے ہیں, ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں اسپیشلی دعوت دی ہے سر میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے گا, جیسے ہم سب نے دیکھا امیر خان متقی صاحب نے بھارت کا دورہ کیا اور اس کے بعد ہم ایک دم سے یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. اس سب میں انڈیا کا رول کتنا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپریشن سندور میں بہت ایک تگڑا جواب کھانے کے بعد انڈیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کو ورگلا کر پاکستان اٹیک کرنا چاہ رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ماریا فار دا انوائٹ. دیکھیے اس وقت پہلے تو انڈیا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انڈیا, آج کا انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے. بھارت کہیں اس کو, انڈیا نہیں ہے. بیکاز یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں یا جو ان کی جو ملٹری اپلیکیشن ہے, ان کی جو ڈپلومیسی ہے, پولیٹکس ہے, یہ سیفرنائزڈ ہو کے اپلیکیشن ہوئی ہے. انڈو پیسفک کے ریجن کو اور ساؤتھ ایشیا کے ریجن کو اگر کسی نے ڈیسٹیبلائز کیا ہوا تو وہ اس وقت انڈیا ہے. جی انڈو پیسفک میں آپ نے دیکھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریسنٹ پاسٹ میں کافی زیادہ ملٹری کنٹسٹیشن ہو رہی ہے, ملٹرائزیشن ہو رہی ہے اس ریجن میں. یورپ میں بھی ہو رہی ہے بٹ یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, وہاں پہ پہلے اس نے ایک رول, ایک جھوٹ بولا ہوا تھا شریٹ کہ جی میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں. اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے. وہاں سے پھر جب آپریشن بنیان المرصوص ہوتا ہے, جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہی ہے, الحمدللہ پاکستان کا لانچ ہوتا ہے ٹو کاؤنٹر جو ڈرامہ تھا سندور کا, جو ڈرامہ رچایا جس کو اپنے 26 لوگوں کے خون کی سیاہی سے اس ڈرامے کو لکھا ہے. اور یہ انڈیا کی عوام کو چاہیے کہ وہ بھارتی ان لیڈر پولیٹیکل ٹیررسٹ سے ضرور پوچھیں کہ اپنے لوگوں کا خون کر کے انہوں نے جو ڈرامہ لکھا ہے اس کا سوال کر بھی رہے ہیں. اب ہو رہے ہیں جی سوال, بیکاز وہاں پہ کنٹسٹیشن, تو یہ آئسولیٹ ہوا ہے. جی ان کاروائیوں کے بعد انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے, تو اب ان کو لینڈنگ گراؤنڈز کسی چیز میں نہ مل رہی. نہ ان کا ڈپلومیٹک پلین کے لینڈ کر پا رہا ہے, نہ ان کا پولیٹیکل پلین کے لینڈ کر پا رہا ہے, نہ ان کا ملٹری پلین کے لینڈ کر رہا ہے. اب اسی بھارت کی جو ملٹری ہے, اٹس ناٹ اے اسٹریٹجک ملٹری لیڈرشپ. ان کی ملٹری جو ہے سیفرنائزڈ ہونے کے بعد, ہندوتوا کے رنگ میں رنگنے کے بعد, یہ آر ایس ایس سنگھ پریوار کا ایک ملیٹنٹ ونگ بن چکی ہے. تو جب ملیٹنٹ ونگ آپ بن جاتے ہیں تو پھر ملٹری مائنڈ, دیکھیں بھارت از اے بگ کنٹری, ان کے ملٹری مائنڈز ہیں, اسٹریٹجک مائنڈ ہے, اس کی اپلیکیشن کرنا جانتے ہیں. لیکن جب آپ ملیٹنٹ ونگ بن جاتے ہیں تو اپنے پولیٹیکل ماسٹرز, اپنے جو ہندوتوا سے لتڑے ہوئے جو ان کے پولیٹیکل ماسٹر, ان کے پھر آپ آبجیکٹیوز کو پرسو کرتے ہیں. آپ اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز کو پرسو نہیں کرتے. اب وہ ملٹری فیلئر ہو گیا
تو اس کے بعد بیانات شروع ہو گئے. 6 مہینے بعد ان کو 3 مہینے بعد یاد آیا کہ اچھا اوہ ہم نے بھی جہاز گرائے تھے. وہ جب خواب سے جاگتے جا رہے ہیں ان کو ہوش آتا جا رہا ہے, اور یہ تھوڑے بر سے ایک نئی چیز. جواب بھی انٹرنیشنلی بھی آ جاتا ہے ان کو. What is the end state is that today we are facing a strategically confused Bharat. اچھا اب جب میں نے جیسے کہا کہ لینڈنگ گراؤنڈس نہیں مل رہے تھے, تو ان کو ایک چھوٹا سا لینڈنگ اسٹرپ نظر آئی ہے کابل کے اندر کہ لک, تو اپنا پرانا جتنا وہ سیکولر ایجنڈا یا جو ڈیموکریٹک ایک جو اینٹی طالبان جہاں موویاں بنائی انہوں نے, پوری دنیا کو انہوں نے فلموں سے اور اپنے سافٹ کلچر سے بتایا کہ طالبان کتنے خطرناک ہیں, ان کو برا بھلا کہا. 21 میں سیکورٹی کونسل میں آپ بات چیت آپ نے شروع کی کہ جی ان کی حکومت کو نہ مانا جائے, یہ تو انسانیت کے دشمن ہے. تو اس لینڈنگ اسٹرپ پہ آپ نے لینڈ کیا اور اس کے ساتھ ان کا پھر آپ کا کنیکشن ہوتا ہے. اینڈ پھر یو نو وٹ آل ہیپن جب متقی صاحب وہاں پہ گئے, تو یہ کمبینیشن ہوا ان کا. اور پرپز دونوں کا گٹھ جوڑ کا ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. متقی صاحب نے جا کے بھارت کو اپنا شو کیس کیا کہ جی میرے پاس کیا کیا پڑا ہوا ہے, میرے پاس تحریک طالبان پڑی ہوئی ہے, میرے پاس IS پڑا ہوا ہے, میرے پاس ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایلیمنٹس ہیں, چائنا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ایلیمنٹس ہیں, سینٹرل ایشیا کے لیے میرے پاس سٹف ہے. تو وٹ آل یو نیڈ. تو ان کو TTP اور بھارت کے جو ملٹری یا بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کرایا, اور بیچ میں آپ مڈل مین کی طرح پیسے بھی لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو یوز بھی کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکانومی ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے. تو دس از واٹ از ہیپننگ اگینسٹ پاکستان. اچھا اس حوالے سے بھی کہے گا, بیکاز جب یہ تمام جھڑپیں اسٹارٹ ہوئیں تو 2 طرح کے نیریٹو نکل کر سامنے آئے. کچھ لوگوں نے کہا ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, کچھ لوگوں نے کہا پاکستان جو اٹیک کیا, جو جوابی کارروائی کی, دیٹ واز مور امپورٹنٹ. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, افغانستان کو اس پوائنٹ پر جواب دینا کتنا ضروری ہے؟ اچھا یہ ماریا, ہم جو چیزوں کو جب کنفیوز کرتے ہیں نا, تو دس ریفلیکٹس اے کنفیوزڈ مائنڈ. بالکل کہ جی ڈائلاگ کرنا چاہیے. اچھا ڈائلاگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملٹری آپریشن بند کر دینے چاہیے, یا آپ کہیں جی ملٹری ایک گروپ کہے کہ صرف ملٹری آپریشن کرنے چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈائلاگ بند کرنا. دونوں نے کیا جانا ہوتا ہے. آپ نے ملٹری آپریشن بھی کرنا ہے اور ڈائلاگ بھی کرنا ہے, بٹ دیر از اے سیکوینس ٹو اٹ. یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ تھرو دا ملٹری آپریشن فار اے پازیٹیو ڈائلاگ. میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہو ہی کچھ نہیں, تو میں آپ میری بات کیوں سنیں گے جب میں آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا؟ تو وائی وڈ یو لسن ٹو می؟ تو آپ اپنی پالیسی, تو آپ ملٹری ہیز ٹو کریٹ این انوائرمنٹ ویئر یو کین ہیو اے پازیٹیو ڈائلاگ, یا جو اس کی آؤٹ کم آپ کے الٹیمیٹ تو ایم ہوتا ہے, یو ہیو ٹو ون اے وار. آپ نے وار جیتنی ہے. اب بنیان المرصوص کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بنیان المرصوص میں اگر آپ انڈیا کو نہ مارتے, اچھا نوشن آف وکٹری آپ نہ لکھتے, تو نہ دنیا آپ کو ڈپلومیٹک, یس, تو آج آپ یہ والا پاکستان نہ ہوتے. ٹوڈے وی ہیو این اسرٹیو اینڈ ڈیسائسو پاکستان جس کے ساتھ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, ایک پرفارمنگ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ایک نیشن کے ساتھ آج ڈیل کر رہے ہیں. اپیرنٹلی تو آپ کو پرائم منسٹر بھی نظر آ رہے ہیں, چیف فیلڈ مارشل بھی نظر آ رہے ہیں. دے آر ریپرزینٹنگ ہوم, پاکستانی نیشن, پوری پاکستانی نیشن کے وہ نمائندے ہیں. تو اب پوری نیشن نے, ہول آف نیشن سے آپ نے پرفارم کیا, آپ کی ملٹری کیم اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. بلکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ملٹری نے تو سرپرائز کیا ود آؤٹ اینڈ دے سرپرائزڈ ود ان. یہاں پہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا جو مے بی پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے یا کسی وہ شاید چاہ بھی رہے ہوں کہ شاید ملٹری فیل ہو جائے گی, یہ تو اس قابل, لیکن ملٹری نے تھرو آل دا اسپیکٹرمز آف دا وار, اکراس آل دا اسپیکٹرمز آپ نے پرفارم کیا. آپ نے اچھا نوشن آف وکٹری لکھا, وہاں سے آپ کی ڈپلومیسی کو کامیابی ملی, وہاں سے آپ کی پالیٹکس کامیاب ہو رہی ہے. وہیں سے آپ اس سٹیج پہ جہاں آپ کا نام و نشان نہیں تھا, یو ور ناٹ دیر ان دا وائٹ ہاؤس کمپین, یو ور ناٹ ہیئر پوسٹ وائٹ ہاؤس آکوپنسی, اور پھر آپ اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کبھی آپ کے پرائم منسٹر کو دعوت دے رہے ہیں خطاب کی, کبھی آپ کے فیلڈ مارشل کو ڈھونڈ رہے ہیں بار بار انڈیا کو یاد بھی کرا رہے ہیں, اور 7-0 کرا بھی رہے ہیں. تو آئی تھنک الحمدللہ ہمیں ہیوبرس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ملٹری آپریشنز یا ملٹری جو جب تک آپ کریں گے, نو بڈی ول لسن ٹو. پاور اسپیکس. آپ کی سیکورٹی آپ کی پاور میں پڑی ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی مینیفیسٹڈ وٹ ایور آر یور کیپیبلٹیز. الحمدللہ ٹوڈے پاکستان از کیپیبل, Pakistan has the capacity, and most importantly Pakistani nation has a will to perform. اور وہ کر رہا ہے. جی اچھا, یہ ساری جب سچویشن اسٹارٹ ہوئی, خواجہ آصف صاحب نے بڑا امپورٹنٹ بیان دیا کہ افغانستان جو ہے یہ اسی تھالی میں چھید کر رہا ہے جہاں پر اس کو کھانا پرووائڈ کیا گیا. واٹ ڈو یو تھنک, یہ صرف انڈیا کے ورگلانے کا نتیجہ ہے افغانستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے, یا از دیر سم ادر ریزن ایز ویل؟ دونوں بھی صحیح ہیں.
اچھا انڈیا کے کہنے پر ہے, اوکے, بیکاز انڈیا اور کے they have پیسے, their own interest. انڈیا کے پیسے پہ آپ کر رہے ہیں نا, تو اٹس وہ لائک تو پیسہ backing پھینک ہے. رہا ہے, بیکنگ ہے نا, اسپانسر ہے نا. انڈیا از اے پراکسی اسپانسر. اسپانسر کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو لاجسٹک, فائنینشیل, اکنامک, آپ کو ملٹری ایڈ کرتا ہے, آپ کو پاورفل کرتا ہے. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دی اسپانسر اسٹیٹ, جس نے انسرجنسی کرانی ہے یا ٹیررزم کرانا ہے, کیونکہ گرے ہائبرڈ میں رکھنا چاہ رہا ہے نا, وہ اپنے آپ کو خود سامنے نہیں آنا چاہ رہا, تو وہ آپ کو اکوپ کر رہا ہے, آپ کو لاجسٹکس دے رہا ہے, آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, اینڈ دین دے آر امپلیمنٹنگ دیئر اون پالیسی, اچیونگ دیئر پالیسی آبجیکٹیوز تھرو یور ٹیررزم ایکٹس. اچھا, آپ ایک تو وہ ہے, اور دوسرا معذرت کے ساتھ ہم نے بہت قربانیاں دی, ہماری قوم بڑی ایموشنل ہو جاتی ہے, ہمارے بھائی, ہم نے قربانیاں دیں, امہ, اچھی چیز ہے, امہ مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے کرنا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی دا ہسٹری از ناٹ دیٹ گڈ فرام ہمارے ریلیشن شپ ود افغانستان. افغانستان نے بار بار پاکستان بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی, بٹ ہمارے لیے, دیکھیں, لیٹ می ویری ریئلسٹک, سچ بولنا ضرور چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے اپنی پالیسیز کے اوپر, اس میں ہمارے اپنے فیلیئرز بھی ہیں. جب ہم طالبان کے خلاف بات کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کرتے ہیں, تو کچھ پھر ہسٹری میں لوگ کہتے ہیں جی آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب طالبان اور یہ ٹیررزم کہہ لیں یا جو فائٹنگ ان افغانستان, تو دیٹ واز اے کلیکٹیو. اچھا, لوگ جو ہے بڑے اسمارٹلی, امریکہ نے بھی, باقی ملکوں نے بھی, خاص طور پہ انڈیا نے, سب نے اس طالبان فیکٹر کو یا جو مجاہدین فیکٹر, اس کو پاکستان کے کندھے پہ رکھ دیا. اٹ واز اے کلیکٹیو ایفرٹ. 15 ملین کتابیں نبرسکا یونیورسٹی میں پبلش ہوتی ہیں فار دی کورسز, یہ جو طالبان مجاہدین کو پڑھایا گیا, افغانستان میں پڑھایا گیا, ہمارے وزیرستان وغیرہ میں یہاں پہ بھی یہی پڑھا رہے. تو وہ جو جہاد کا کلچر وہ پڑھایا گیا, امریکہ اس کا رسپانسبل ہے, بہت سارے ملک ہم اکٹھے چل رہے تھے. اٹ واز اے کنسورشیم جو رشینز کے خلاف لڑ رہا تھا, تو سب کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی, چونکہ ہم اسٹوری آف بٹریل ہوئی, اور اس وقت ہماری, دیکھیں, اپنی پالیسیز, سارے ملک پالیسیز بناتے ہیں, غلط بھی ہو جاتی ہیں, فیل بھی ہو جاتی ہیں, بٹ دس از ٹائم ٹو اپلائی دی کریکشن, کورس کریکشن. کہاں غلطی تھی, کہاں غلطی تھی, اس سے سیکھیں. اب اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. تو جب طالبان پہ ہم بات کرتے ہیں تو کچھ افسوس ہوتا بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے اتنی قربانی دی, ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا, ہم نے افغانیوں کو اکاموڈیٹ کیا, بٹ آئی تھنک نیچر ہیز, ان کا کوئی تھوڑا سا پرابلم رہا ہے. ود آل مائی ریسپیکٹ, اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے, اینڈ کابل شوڈ اسٹارٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. اس وقت سب سے بڑے ماریا جو وکٹم ہے وہ پیپل آف افغانیز. اچھا سر, واٹس یور ٹیک آن دس؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں افغانی لوگوں کی, تو obviously they also need protection, they also need a place جہاں پر وہ امن سے رہ سکیں. تو کیوں افغان حکومت ناکام ہے, ارادہ نہیں رکھتی یا کنٹرول نہیں کر پا رہی دہشت گرد تنظیموں کے اوپر؟ They have not come to power through a popular democratic process. Children of conflict. Take over. Children of conflict. ایک وار کا بائی پروڈکٹ آؤٹ کم ہے وہ. اپنی گن کے اوپر انہوں نے ڈائلاگ کیا, گن کے زور سے ہی انہوں نے سچویشن کریٹ کی. ہسٹری میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ بگ پاورز بھی ہیں, دے نیڈڈ پراکسیز, دے نیڈڈ پراکسیز ٹو پرسو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. تھرائیو کیا انہوں نے, اسی پہ بات چیت کی, پھر کابل میں یہ آ کر بیٹھ گئے. ہم دیکھیں نا, ابھی دوحہ جو ایکارڈ ہوا, اس میں ہم کہتے, ہم اس میں یہ جو اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس کا تو ہم ہمارے یہاں بہت ذکر کرتے ہیں, لیکن وہ جو آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی, جو پولیٹیکل اور ایجنڈا, جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا تھا, تو اس پہ بھی تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دے آر ناٹ رسپانسبل اینڈ آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان. یہ تو ان کو بھی انٹرمیڈیٹ کورس اسی طرح کر رہے ہیں نا. یہ تو ہماری سٹوری تو ہمیں فیل ہو رہا ہے, پین سامنے, جو افغانی لوگ ہیں وہ ان کا اس سے زیادہ وکٹم ہو رہے ہیں. بالکل. آپ کو یاد ہوگا, آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم, ایک جب جہاز اڑا بگرام سے, ایئر فورس C-17 اڑتا ہے جب, تو اس کے ٹائروں کے ساتھ لوگ لٹک کے جا رہے تھے. ان میں ایک ینگ لڑکا تھا, زکی probably was his name if I'm not wrong. زکی واز اے ینگ بوائے, ہی واز اے فٹ بالر, نیشنل فٹ بالر, بہت زبردست فٹ بالر تھا. وہ اس خوف سے اس ٹائر کے ساتھ لٹک گیا. اس کے بھائی نے بعد میں ذکر کیا, کتاب میں آپ کو دوں گا, طالبان کے سائے میں, اسد اللہ صاحب نے ابھی لکھی ہے ریسنٹلی, یہ جو 92 کے اینکر ہے, تو اس کتاب میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں اس کا, اور کئی جگہ ذکر ہوا کہ زکی اس ٹائر کے ساتھ اس لیے لٹکا کہ اس کو پتا تھا کہ طالبان آئیں گے تو میں فٹ بال نہیں کھیل سکوں گا, جب وہ میں شارٹ پہن کے یا نکر پہن کے کھیلوں گا تو یہ مجھے مار دیں گے, اینڈ ہی لاسٹ ہز لائف.
تو کتنے ذکی جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں, وہ ٹائر کے ساتھ لٹک نہیں سکے, وہ اسی افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کی زندگیاں, ان کا مستقبل اسی طرح C-17 کے ٹائر کے ساتھ یا ایک جہاز کے ٹائر کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, تو وہ آلموسٹ گرے ہوئے ہیں. تو دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دوز پیپل, دے آر دا بگیسٹ سفررس, اور ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ ابھی پاکستان کو, لیکن ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورس کریکشن بھی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی وی ہیو بین بیٹریڈ بائی دی سوائلز آف افغانستان, بائی دس طالبان رجیم. اس کو میں افغانستان کی ذکر نہیں کر رہا, نہ میں افغانستان کے لوگوں کو بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو ابھی بھی ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. وداؤٹ پاکستان یو کانٹ ہیو اے اسٹیبل افغانستان, بالکل, اینڈ وداؤٹ اسٹیبل افغانستان پاکستان میں امن نہیں آ سکتا. تو یہ دونوں لازم و ملزوم. اچھا, آپ نے ذکر کیا بگرام ایئر بیس کا, تو ایک سوال اس کے حوالے سے بھی میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ بیکاز امریکہ اس بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کی باتیں کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بگرام ایئر بیس میں جس طرح سے بھی ہم نے دیکھا جو ماسکو فارمیٹ کا ایک پورا ہوا, اس میں انڈیا نے ساتھ دیا اس پوائنٹ پر پہلی بار پاکستان کا اور ان کنٹریز کا کہ نہیں, امریکہ کو بگرام ایئر بیس واپس نہیں لینی چاہیے. سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ نمبر 1 تو میں جلدی سے کہتا چلوں کہ انڈیا از اے کمیلین اسٹیٹ, ان کی ڈپلومیسی از کمیلین, کسی وقت بھی وہ رنگ بدل سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہیں کہ ہم افغانستان کے بارے میں کنسرن ہیں, ہم افغانستان کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. اٹ از آل شریڈ. ایکچولی دے وانٹ ٹو یوز دس سوائل. تو وہ محاورہ کیا ہے جی, منہ میں رام, بغل میں چھری, منہ میں رام رام. تو دس از دیئر پالیسی اینڈ دس از ناٹ دیئر ٹیکٹس, نو مور دیئر ٹیکٹس, دس از دیئر کیریکٹر ایکچولی. تو وہ تو اس میں کر رہے ہیں. بہرحال ماسکو فارمیٹ میں دیکھیں, دیر آر کنسرن. چائنا کے کنسرنز ہیں, EMIU کے کنسرنز ہیں, ETIM کے کنسرنز ہیں, وہاں طالبان کے کنسرن ہیں, TTP کے کنسرن ہیں, ISIL کے ہیں, ISIS کے کنسرنز ہیں, ایرانینز کے جیش کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں. تو یہ سارے مل کے انہوں نے یہ کلیکٹیو ایک بتایا کہ جی افغانستان کی سوائل, اور آج ہی میرے خیال میں رپورٹ آ گئی ہے 2025 کی جو سیکورٹی کونسل UN کی رپورٹ آئی ہے, جس میں انہوں نے فتنہ الخوارج کے یہ جو TTP ہیں اور ان کا ذکر کیا کہ یہ وہاں پر موجود ہیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں, اور یہ خطرناک آرگنائزیشنز وہاں پہ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے کنسرنز ہیں. اب اس کو کنیکٹ کرتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, یہاں سے ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی یہ ایک سرزمین بن چکی ہے. دس از دا وے آف لائف in business, in economy, in politics, in diplomacy. Terrorism has become a major فیکٹر دیئر ان افغانستان. تو پوری دنیا کے کنسرنز ہیں. اور جب یہاں سے ابھی دیکھیں نا, پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے ایک ٹیررسٹ حوالے کیا تھا امریکہ کے جو انوالو تھا ISIS کا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکنز آر فیلنگ ہیٹ فرام افغانستان. اس طرح چائنا ہے, رشیا کو بھی پرابلمس ہیں وہاں سے. تو یہ جو افغانستان, اگر یہ کہتے ہیں صرف پاکستان کو نہیں, پوری دنیا کو پرابلم ہے. اور یہ جو بھی رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی, اس کو وہ دیکھ لیں, یہ پرابلمس ہیں. تو اگر اس طرح کی پرابلمس وہاں پہ کریٹ کرتی رہیں گے تو سب لوگ اپنی پروٹیکشن کے لیے وہاں پہ انٹرسٹڈ رہیں گے. اور امریکہ نے اگر وہاں آنا ہوا تو وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں آئے گا, میرے سے پوچھ کے تو نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول. پوائنٹس یہ بھی ہیں کہ امریکہ یہاں پر آ کر اس ایریا کو کنٹرول, اس خطے کو کنٹرول. دیکھیں جب امریکہ ادھر آئے گا تو پاکستان نے تو آلریڈی کہا کہ ہم کسی اور بڑی طاقت کو یہاں پہ دوبارہ نہیں دیکھنے چاہتے. دس آر اسٹانس, بٹ ہمارا اپنا ڈیفنس ہمارے لیے فرسٹ ہے. ہمارے پاکستان کا انٹرسٹ ہمارے لیے فرسٹ ہے. یہ ریلیشن شپ, یہ ایموشنل, یہ فرینڈ, یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ, یہ ٹیکٹیکل, دس یہ ہوتا ہی نہیں ہے جی. دس از آل شریڈ. یہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے, یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے. اٹ از اے ریئل پالیٹکس. when you are coming from a peace and conflict background. یس, تو وہ تو یہ ان کے, ہاں اس پہ ذرا لیکچر اچھا ہو جائے, بات چیت ہو جائے. دیر آر اونلی 2 things جو آپ کو جوڑتی ہیں, بالکل, فیئر اینڈ سیلف انٹرسٹ. تو پاکستان انٹرسٹ فرسٹ, ہم اس میں دیکھتے ہیں. باقی امریکہ وہاں پہ آتا ہے, اگر ہمارے انٹرسٹ کو وہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو آف کورس اٹ ول بی ویری پینفل. بہرحال 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں ہمیں کہ پاکستان ایز اے اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ چائنا, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے ایٹ آل کاسٹ. اور باقی پاکستان ول ہیو ریلیشن شپ آل اراؤنڈ. ہمارا کسی کے خلاف تو نہیں ہے نا, نیچرل اسٹیبلائزر ہے. تو پاکستان از اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی. بالکل. سعودی عربیہ آپ سے ساتھ کیوں کر رہا ہے اسٹریٹجک فیکٹ, اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. پاکستان ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ناٹ اونلی فار دا ریجن, فار دا مسلم کنٹریز ایز ویل. ابھی تو 48 گھنٹے کا ہم نے دیکھا سیز فائر ہوا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان. آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اسکلیٹ کر سکتی ہے دوبارہ سچویشن؟ اینی ٹائم. جب پراکسی جب بھی پیسہ زیادہ ڈالے گا اور اپنی ریکوائرمنٹس دے گا. انہوں نے کیا عہد و پیمان کیا ہوا, کیسے کیا ہوا ہے, تو
مائی اپالوجیز فار اسپیکنگ ٹو دا ٹروتھ. مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ زیادہ پرولونگ چلے گا, بٹ اینی ویز دیر آر فیکٹرز ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر یہ سوچ, اور اب افغانستان کے اندر ایک سوچ جنم لے رہی ہے. افغانستان کے اندر سیریس اسٹریسز آ رہے ہیں ود ان افغانستان. تو اس سوسائٹی کا آپ کو پتہ ہے, یا یہ باہر کسی سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ دیر از اے اسٹرانگ تھنکنگ ان سائڈ افغانستان. گروپس ہیں, تھنکنگ ہے, بزنس کمیونٹی ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ کابل کو اب افغانستان کے لیے کچھ کرنا ہوگا. یہ کابل تو اپنے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے, اور وہ بھی چند ٹاپ لیڈر, باقی تو را ہیں. باقی تو بیچارے جو لوگ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کئیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں اور میں کس لیے مر رہا ہوں. تو دے آر بینگ مس یوزڈ, دے آر مس ٹریٹڈ. اور یہ انسانیت کی اس سے بڑی کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. دیر از اے سیریس ریکوائرمنٹ آف ریہیومنائزیشن آف دس کابل رجیم ان کابل, ریہیومنائزیشن آف دس انڈیا لائک اسرائیل. پاکستان کا انٹرسٹ جیسے آپ نے کہا سب سے پہلے ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.